دوستو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک دن میں اپنے کام سے واپس گھر کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں میرا گزر ایک فروٹ کی دکان کے قریب سے ہوا۔ میں وہاں پر رک گیا اور سوچنے لگا کہ چلو آج گھر والوں کے لیے تھوڑا سا فروٹ لے کر جاتا ہوں۔ میں دکاندار کے قریب گیا اور جا کر فروٹ کو دیکھا۔ دکاندار سے پوچھا کہ بھائی صاحب سیب کتنے روپے کلو دے رہے ہیں؟ دکاندار نے مجھے جواب دیا کہ سیب 200 روپے کلو ہیں۔ میں نے دکاندار سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے 4 کلو سیب تول کر دے دیں۔ دکاندار نے مجھ سے کہا کہ نہیں بھائی، میں آپ کو سیب نہیں دے سکتا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں بھائی، کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے سیب نہیں دیتے؟ دکاندار نے کہا کہ صاحب جی آپ مہربانی کریں، غصہ نہ کریں، اگر آپ نے سیب خریدنے ہیں تو آپ سامنے والی دکان پر چلے جائیں اور وہاں سے جا کر خرید لیں۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی بڑے ہی عجیب بندے ہو، اگر میں نے اس سے ہی فروٹ خریدنا ہوتا تو میں آپ کی دکان پر بھلا کیوں آ جاتا؟ اپنے پاس آیا ہوا گاہک آگے والی دکان پر بھیج رہے ہو؟ واہ بھائی واہ، سلام ہے آپ کی عقل کو۔ وہ دکاندار میرے قریب آیا اور بڑی محبت کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور محبت بھری آواز سے کہا کہ صاحب جی مہربانی کرو نا، سامنے والی دکان پر چلے جاؤ اور وہاں سے فروٹ خرید لو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ عجیب بیوقوف آدمی ہے۔ خیر میں آگے والی دکان پر چلا گیا۔ وہاں پر جا کر میں نے سیب کا ریٹ پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ سیب 200 روپے کلو ہیں۔ میں نے اس سے بھی کہا کہ مجھے 4 کلو سیب تول کر دے دیں، تو اس نے مجھے 4 کلو سیب تول کر دے دیے۔ میں نے اس کو پیسے دیے اور سیب پکڑے اور واپس چلنے لگا۔ جب میں آ کر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھنے لگا تو مجھے تعجب ہوا کہ اس بندے سے پوچھوں تو صحیح کہ اس نے مجھے خود فروٹ کیوں نہیں دیا، آگے والی کی دکان پر کیوں بھیجا ہے۔ میں پھر اس دکاندار کے پاس چلا گیا اور اس سے جا کر کہا کہ بھائی صاحب جو سیب آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہی سیب اس کے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں، جو ریٹ آپ کا ہے وہی ریٹ اس نے بھی دیا مجھے، تو آپ نے مجھے اس دکاندار کے پاس کیوں بھیج دیا؟ وہ دکاندار مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ میں صبح سے یہاں کھڑا فروٹ بیچ رہا ہوں اور الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ گاہک آ چکے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ فروٹ بیچ لیا ہے اور اپنے بچوں کے لیے رزق کما لیا ہے، لیکن وہ جو سامنے والا دکاندار ہے نا، وہ بیچارہ صبح سے ایسے ہی کھڑا ہے، اس کے پاس کوئی بھی گاہک نہیں آیا۔ میں نے آپ کو اس دکاندار کے پاس اس لیے بھیج دیا تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے رزق کما سکے اور خالی ہاتھ گھر نہ جائے۔ اس دکاندار کی یہ بات میں نے سنی تو میرا ایمان تازہ ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ دنیا میں آج بھی ایسے خوش نصیب لوگ موجود ہیں کہ جو دوسروں کا احساس کیا کرتے ہیں، جن کے اندر انسانیت آج بھی موجود ہے۔ میں نے خوشی کے ساتھ اسے گلے لگایا اور وہاں سے چل پڑا۔ دوستو اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانیت آج بھی زندہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس بھی ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے، پیج کو بھی فالو کر دیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔